یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑ گئے ہوتے۔ ایک شاعر، ایک فنکار جسے آپ نے ٹیلی ویژن کے ذریعے بارہا خبروں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹیلی ویژن پر بڑے بڑے مذاکرات میں آپ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک شاعر جسے آپ نے کلام پڑھتے ہوئے مشاعروں میں سنا ہے، سامعین پر ان کا جادو چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ جناب ماجد دیوبندی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہندوستان، پاکستان یا خلیجی ممالک ہوں، جہاں جہاں اردو مشاعروں کی محفلیں ہیں وہاں وہاں جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ جناب ماجد دیوبندی کو سننے والے لوگ ہیں وہ اپنی تالیوں کی گونج سے اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ واقعی جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو سننا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جناب ماجد دیوبندی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ بیٹھ جا بھائی، اور یہ فوٹوگرافی اب تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے بھائی پلیز، مہربانی کر کے یہ بند کر دیجئے۔ حضرات میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مشاعرے کے آغاز میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے مشاعرے کے اختتام میں ہیں، اور ایک لمحے کو تو دل میرا جذباتی ہو گیا جب خاص اس محلے نے اور اس محلے نے عظم شادی کی غزل کو بہت دل سے سنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اردو زبان زندہ باد، یہ مشاعرے زندہ باد، اردو سے محبت کرنے والے زندہ باد۔ اردو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ جیسے لوگ سلامت ہیں۔ کوشش کرتا ہوں حاضری لگاؤں، آپ نے دل سے سنا تو ایک تو فرمائے ان میں سے کچھ پیش کروں گا۔ یہ میرا خیال ہے عطیف بھائی پہلا مشاعرہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک رات میں بیٹھے، اور ہمارے لیے یہ فخر اور سنت کی بات ہے کہ آپ جیسا قوم کا ہمدرد اس میں موجود ہے۔ آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ شیئر کروں۔ جی ذرا سی آواز اور بڑھائیے، اچھا سا کیے۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ سب انقلابات آتے رہتے ہیں دنیا میں، وہ سب ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، تو ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے اسٹیج کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ داد نہ دیں لیکن میری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کی بات بہت بڑی ہے، بہت عظیم لوگ ہیں آپ، لیکن میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے۔ ایک شعر میں بھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، پوری ملت کا جو المیہ ہے۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں۔ سنی گا ذرا۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ واہ 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 واہ، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، کہ ہم تو کوچے قاتل سے بھی گزر آئے۔ واہ 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 واہ، ذرا سی اور، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، کہ ہم تو کوچے قاتل سے بھی گزر آئے۔ یادہ صاحب، یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک، یہ بدگمان فضائیں،
फासले कब ये बदगुमान फजाएं ये फासले कब तक, कभी वो तेरे घर आए। बदगुमान फजाएं ये फासले कब तक, कभी वो बात से मेरे घर आए। ये फजाएं ये फासले कब तक, कभी वो बात करे मुझसे मेरे घर आए। तेरे आज़म के लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, मुलाहिज़ा फरमाए, मेरा मोड बना दीजिए। तेरे लबों पे ये बदगुमान इसलिए कभी वो बात करे मुझसे घर आए, तेरे लबों पे का जो तराना है खुदा करे तेरी आंखों में भी उतर आए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो और अच्छा माइक करो, तेरे लबों थोड़ी सी ये बदगुमान फजाएं ये फासले कब तक, कभी वो बात करे मुझसे मेरे घर आए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना खुदा करे तेरी आंखों में भी उतर आए। अतीक भाई, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस मिल्लत का अलमिया पेश करता हूँ। समाज फरमाए कि यहाँ गुड्डू भाई, वो लड्डू भाई, लड्डू अच्छा नहीं लगता इसलिए गुड्डू निकल गया। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है खुदा करे तेरी आंखों में भी उतर आए। यहाँ किसी का शरीके सफर नहीं कोई, यहाँ देखिए इस मिल्लत का अलमिया, यहाँ किसी का शरीके सफर नहीं कोई, हर एक मोड़ पे बस रहनुमा नजर आए। अगर अच्छा शेर लगा तो जरा सी मेरी हौसला अफजाई फरमा दे। यहाँ किसी का शरीके सफर नहीं कोई, हरे पे तेरे लबे का जो तराना है खुदा करे तेरी आंखों में भी उतर आए। एक गजल पेश करता हूँ, आदाब अल्लाह खुश रखे। समात फरमाए, अतीक भाई ने खुशखबरी दी है, वसीम भाई आपका भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द अमल होगा तो उस पर भी मुशायरा कराएं। इजाजत चाहता हूँ, मतलब पेश करता हूँ। 60 साल के बाद एक फैसला आया बाबरी मस्जिद का, जैसा भी फैसला है, लेकिन अतीक भाई हमारा मुंसिफ आसमान वाला है, हम दुनिया के मुंसिफों को नहीं मानते, आसमान वाला हमारा मुंसिफ। उसके बाद 60 साल के बाद मरकज़ में एक हुकूमत आई फ़िरक़ा परस्ती की आग लगाने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता लोग समझ रहे हैं। लेकिन हमारे मज़हब में मायूसी कुफ्र है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मुलाहिज़ फरमाए, जो लोग स्टेज पे होते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और जब छोटा शायर हो तो आप सब के तबे में दुआएं चाहता हूँ। लाख खौफ तारी हो क्या कहना, ज़लज़लों के आने का, क्या कहना माजिद भाई, क्या गजल छेड़ आपको भी बोलना है। मुलाहिज़ा फरमाए, सुनिए हज़रात। लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। आधा बहुत साथ दिया आपने, जरा सी और दुआएं चाहता हूँ। आधा लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का। बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप सुने बड़ी नायक। लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। मुलाहिज़ा फरमाए दोस्तों, शेर अगर एक शेर में भी झूठ बोलूं तो मुझे दाद न दीजिए, और अगर सच बोलूं तो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। कामयाब, अतीक भाई ये भी आपकी नजर करता हूँ शेर, कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का, दिल में हौसला बड़ी कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का।
تاریخ اسلام کا ایک فرق اور پلٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے مشاعرہ تو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایک آدھ بات ایسی میری زبان سے نکلوا دے جو آخرت میں بھی میرے کام آئے تو یہاں آنا میرا کامیاب ہے. مشاعرے میں آنا یہ نہیں کہ مشاعرے میں آئے بہت واہ واہ کی، بہت ہار پہنائے، بہت اچھے اچھے جملے آئے، بہت اچھے اچھے لطیفے آئے. مشاعرے میں آنا یہ ہے لڈو بھائی کہ مشاعرے میں آ کر ہم نے خود کے لیے اچھی شاعری کی کیا، اچھی شاعری کا کیا احترام کیا یا کسی اچھے شعر کی کیا پذیرائی کی، نہیں تو پوری رات دیکھا. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمارا ایک سیارہ آسمان تک چھوڑا. پہلے آسمان سے بھی نیچے رہا وہ سیارہ. عتیق بھائی میرے آقا 1400 سال پہلے وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل نے کہا میرے بس کی بات نہیں، میرے ڈر جائے. ملاحظہ فرمائے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کے قدموں کی دھول کی برکت. ملاحظہ فرمائے وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. وہ مستقل بولے گا. عتیق بھائی آپ سے بھی ڈر رہے ہیں لوگ، میں تو بہت ڈرتا ہوں آپ سے. میرا تخاطب آپ سے ہے. اب میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھوں گا، آپ سے تخاطب ہے. ملاحظہ فرمائے وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. سنیے گا وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوا ہے آسماں پہ جانے کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے وہ عظیم شخصیت ہم یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. اللہ کرے میرا ایک آدھ شعر آپ کو یاد رہے تو یہ چھوٹا بھائی آپ کی دعائیں لے کر جائے. پیش کرتا ہوں. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا. واہ واہ واہ. کام کر رہا ادا. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. وہ حضرات جو یہاں تشریف فرمائے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کر کے شعر جانا ہوں. اللہ فرمائے ماہ محرم عظیم ترین محرم کا مہینہ ہے. یکم محرم کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی شہادت، 10 محرم تک عظیم ترین واقعات، لیکن ہم نے محرم کو پٹے کھیلنے کا اور تماشے کرنے کا مہینہ بنا لیا. اللہ کے واسطے اہمیت سمجھیں اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں. محرم کا کیا پیغام ہے آپ کا چھوٹا بھائی نظر کر کے جانا چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائیں سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. ملاحظہ فرمائیں رئیس بھائی سنیے بھائی رہو. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. یادو صاحب
کے گھر میں پنرجن ہے، یعنی دوسرا جنم. ہمارے یہاں دوسرا جنم نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ہم لوگ اٹھائے جائیں گے، ہم سے سوالات کیے جائیں گے. ملاحظہ فرمائے، مر کے بھی، سنیں گا حضرات، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. واہ واہ. خواب بڑی نہیں. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. حضرات بڑی محبتیں آپ نے دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کئی غزلوں کے فرمائش ہے، لیکن ایک غزل کے میں کچھ شعر پڑھوں گا. جب میں آیا عتیق بھائی سے ملا تو عتیق بھائی نے میرا وہ شعر مجھے سنایا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں. عتیق بھائی بھی پسند کرتے ہیں، آپ سب بھی پسند کرتے ہیں. تو اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ غزل دل سے پڑھ دوں اور آپ اسے دل سے سن لیں، اس کے بعد عتیق بھائی کی تقریر. ملاحظہ فرمائیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. بڑی نائٹ. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. کیا کرنا؟ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. تاقوں میں ادب. بہت شکریہ. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. عتیق بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، سلطان پرتاپ گڑھ میں ہم لوگ نعتیہ مشاعرے میں ملے تھے. آخر تک آپ بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ حسن اور حسین جیسے بھائی بھی سب کو عطا کرے. اللہ نیک بات کرنے والوں کی نیک بات سننے والوں کو سلامت رکھے. یہ شعر آپ سب حضرات کی نظر کرتا ہوں. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. یوں ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. وطن سے محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں، ہمیں ان حدود میں رہنا ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائے ذرا. ارشاد. میں تیری محبت میں گرفتار
गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। गयास भाई, आपकी तरफ से तमाम सामीन की नजर करता हूँ ये शेर, और तमाम सामीन की तरफ से मेरी तरफ से आपको ये तोहफा है। मुलाहिज़ा फरमाए, दो चार उम्मीदों के लिए अब भी हैं रोशन, दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हज़रात गिरामी, एक शेर मेरा इमरान को याद है, उन्होंने मुझे याद दिलाया, बहुत शुक्रिया मैं पेश करता हूँ। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मैंने रोज़े में और फाक़े में फ़र्क बताने की कोशिश की है, और यहाँ इस तहज्जुद के वक्त में मेरी गुजारिश सुनते जाइए कि हम अल्लाह के कहने से हराम रिज़्क़ खाना नहीं छोड़ते, और एक डॉक्टर के कहने से हलाल रिज़्क़ खाना छोड़ देते हैं। आइए हम अहद करें कि हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों ने रमज़ान को सियासत की दुकान बना लिया। रमज़ान का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। रमज़ान का मकसद क्या है वो पेश करते हैं। अल्लाह के काम की तामील है लोगों, बेशक अल्लाह के अहकाम की, अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमज़ान नहीं है, ये फाक बड़ी नहीं, अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमज़ान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। एक शेर अब और सुन लीजिए, वो भी याद आ गया। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत ना रहे याद, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। क्या कहना। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी के कलाम के साथ ये सफ़र मुकम्मल हुआ।